میں دعا کرتا تھا یا اللہ حنیف بھائی صاحب ہمارے حلقے سے الیکشن لڑیں، جب بھی گئے اور الحمدللہ اللہ نے ہماری دعا قبول کی۔ اور انشاءاللہ مسائل ہیں جو پانی کے مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا گیس کا ہے، لیکن ہم ابھی آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے، کچھ نہیں کہتے۔ ابھی ہمارا فرض ہے آپ کے لیے محنت کریں، آپ کے لیے ووٹیں مانگیں، گھر گھر جائیں، اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کامیاب کرائیں گے اپنی یوسی سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد پھر آپ سے ہم ہر چیز مانگیں گے۔ اور پہلے بھی امید ہے کہ آپ کام کرتے رہیں گے، آئندہ بھی ہمارے ساتھ کام انشاءاللہ تعالیٰ۔ نئی محمد صاحب، راجہ نیاز صاحب، سجاد سعید بھٹی صاحب، چودھری راصف صاحب، چودھری طارق صاحب اور محترم راجہ مشتاق صاحب، شیخ آصف صاحب نے اپنا وقت قائدین کو دے دیا ہے۔ میں بھائی راجہ سہیل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ راجہ سہیل یوسف صاحب کو خوش آمدید۔ میں گزارش کروں گا مسلم لیگ کی رہنما پروفیسر پیرزادہ راحت مسعود قدوسی صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آنچ نہیں آنے دی، جس نے پانسی کی کوٹھری میں 9-10 مہینے گزارے، اور میں یہ بات آ کر کہتے تھے کہ اب آپ اس دار و رسن سے، اس کوٹھری سے باہر نہیں آ سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی اور آج حنیف عباسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تعمیر اور ترقی کی علامت بن کے ابھرے ہیں، جس طرح میٹرو بس ہو، جس طرح RIC ہو، RIU ہو، راولپنڈی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو، یہ بہت ساری سڑکیں ہوں۔ سوئی دیکھیں پورے پاکستان میں سوئی گیس نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اور آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں ہیں کہ حنیف عباسی میں گیس کم ہے، لیکن اللہ کا خاص کرم ہے کہ حنیف عباسی صاحب کی محنت ہے کہ اس علاقے میں، اس شہر میں گیس موجود۔ میرے ساتھیوں، پاکستان اس وقت سیاسی طور پر، پاکستان اس وقت معاشی طور پر، اور پاکستان اس وقت سیکیورٹی کے لحاظ سے جن مسائل میں گرفتار ہے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ میں بڑے دکھ سے اس بات کا اظہار کر سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، آپ میں سے ایک شخص کو گواہ ہونا چاہیے۔ اور شاہ زیب خان کی جانب سے اور شاہد خان مرحوم کے بھائی محترم ارشد خان صاحب تشریف لائے، اور ارشد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی حنیف بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اس کے بعد میں یوسی 13 سے آئے ہوئے جناب چودھری طارق صاحب، چودھری بابر صاحب اور دیگر بھائی، اور یوسی 14 سے آپ تمام بھائیوں کا بالخصوص مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے یہاں پہ شیخ آصف صاحب یوسی 15 سے، کاشان بھائی اور دیگر بھائی یہاں پہ تشریف لائے، اور یوسی 16 سے نمائندگی کرتے ہوئے پیر مشرف صاحب، نئی محمد صاحب، حاجی مشتاق صاحب اور دیگر بھائی طارق دل صاحب، نئی عباسی صاحب، تمام بھائیوں کا میں بہت مشکور ہوں کہ تشریف لائے۔ بھائی صاحب کی بے شک آپ کے لیے ہلکا نہیں آیا، انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے آپ کو یہ بھرپور محبت کرتے ہیں، جو محبت آپ ہم کارکنوں کو دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم دن رات ایک کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ یہاں سے باقی حلقوں سے بہتر رزلٹ دیں گے۔ شکریہ۔ پیچھے کھڑے ہوئے امجد عباسی صاحب سے گزارش ہے کہ عباسی صاحب کے تشریف لے آئے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے، بہت ہی، مگر یہ علاقے کی وہ کریم ہے جو اپنے تئیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے، ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جیسے پولیٹیکل ورکر کے لیے سب سے بڑا جو گفٹ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، وہ ایسی میٹنگز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں شاید معیار یہی ہے، باقیوں کے معیار کا ہمیں پتہ نہیں۔ میں اپنے بھائی ارشد خان صاحب، ملک طاہر خان صاحب DSP صاحب جو نہایت ہی ہمارے دل کے قریب ہیں، بہادر خان ہمارے بچوں کی جگہ ہے، شاہ زیب خان، شاہد خان، جاوید خان صاحب، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کبھی میں اس گھر میں، ویسے تو بہت دفعہ پچھلے تقریباً 20-25 سال سے آنا جانا ہے، مختلف اوقات میں کسی نہ کسی سیاسی حوالے سے، کسی خوشی کے حوالے سے، کسی غم کے حوالے سے، لیکن یہ میرے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا کہ میں اس علاقے سے
الیکشن لڑوں گا اور پھر اس گھر میں ووٹ کے لیے یا اس کی جدوجہد کے لیے جاؤں گا. میرا اس دن سے مجھے آج بھی شاہد خان صاحب کی بیماری کے دن یاد ہے. بلال ہاسپٹل میں میرا آنا جانا, پھر وہ میرے گھر میں جب آتے تھے. عزت آپ لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں. عزت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے, لیکن جو عزت والے ہوتے ہیں وہ عزت دیتے ہیں. یہ گھرانہ الحمدللہ عزت والا گھرانہ ہے اور انہوں نے اپنی عزت کو قائم اور دائم رکھا ہے, اور یہی خاندان ہے, یہی نام ہے. جب آپ عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو آپ کا ایک نام پیدا ہوتا ہے. اس خاندان کا ایک نام ہے, اور میرے بات تو یہاں سے نہ ہو تو نکلتی ہی نہیں ہے. میں آپ کے باقی ساتھیوں, خاص طور پہ طاہر صدیق صاحب, راجہ شبیر صاحب, محمود خان صاحب, راجہ جمیل صاحب, راجہ ریاست صاحب, ذوالفقار گل صاحب, سیمون گل صاحب, راجہ حاجی محمد جہانگیر صاحب, یہ آپ کی ٹیم ہے. اور اس ٹیم کے بارے میں کل مجھے گھر سے بھی معلوم ہوا جب وہ وزٹ کرنے یہاں آئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ چنگیز خان کیا چیز ہے. یعنی اس کے پاس سارے علاقے کی جو اس کی کرتا دھرتا تھے وہ سارے موجود تھے. تو میں کرتا ہوں مساروں دے لیں تو میں تقریبا یہ چنگیز خان صاحب کو جی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری ٹیم کو انٹیکٹ رکھا ہو. میں اس علاقے کی بہت ہی معتبر شخصیت منیر خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, پیر مشرف صاحب موجود ہیں, نئی مغل صاحب ہیں ان کے وائس چیئرمین, یہاں پہ سہیل اشتیاق صاحب تھے, مل صاحب ہیں, سراج بھٹی صاحب ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بابر چودھری صاحب بیٹھے ہیں, اور چودھری راسب تو ہر جگہ میرا پیچھا کرتا ہے. میں نے اس کا کیا بیچارے گا کرنا ہے. اس نے 60 میں پچھلے الیکشن میں جب مجھے 4 دن پہلے عمر قید دی گئی, گلی گلی اس محلے جہاں مجھے لے کے جاتے تھے آگے سے کوئی ان کا دوست ہوتا تھا یا ان کے والد صاحب کا یا ان کے چچا کا یا ان کے دادا کا. یعنی ایک نام ہے, اور یہ صرف وہاں تک ہم نے محدود سمجھا ہوا تھا, لیکن یہ NH56 میں بھی ان کی یہی دوڑ ہے. مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑا وقت ہمیں بھی دیں گے. چودھری طارق صاحب ڈپٹی میئر صاحب, اور یہ ہماری چوائس تھی جی, جو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لگا دی گئی تھی. میرے ویڈیوز موجود ہیں دوستوں. بات کرنا اور اس پہ کھڑے رہنا دو مختلف چیزیں ہیں. آج تو کانسٹیبل کے گلے لگ کے روتے ہیں, امی کو یاد کر کے روتے ہیں, دیتے کی یاد کری انہیں. کوئی مطلب یہ دیکھیں اس راستے میں مصائب آتے ہیں. رات کے 12 بجے عمر قید کی سزا سن کر ہاتھ ہلاتا ہوا آپ کا یہ بھائی پھانسی کی کال کوٹری میں چلا گیا, لیکن کسی ماں کی گود نہیں اجڑنے, جھوٹا کیس بنایا گیا ہے. اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ سیاسی انتقام تھا, پڑھے جا کے گوگل کے اوپر. لیکن میرے دوستوں, میرے بھائی, یہ بات سارا سنانا کو ہمدردی لینے کے مترادف نہیں, صرف کہنا یہ تھا کہ ووٹ دیتے ہوئے تھوڑا سا تو غور کرے نا. آج چنگیز خان کا گھر کھلے تب آپ اس کو ووٹ دیں گے, ایسے چیئرمین گنیں گے. اگر اس کا دروازہ ہی بند ہوگا تو آپ اسے ووٹ کہاں سے دیں گے؟ یا یہاں سے ووٹ لے کے یہ پھر کے ڈاؤن چلا رہے تو آپ اس کو ووٹ دیں گے پھر بھی تو اللہ وارث ہے آپ کا. 2013 میں آپ نے کیا کیا؟ ایک ایسے شخص کو ووٹ دے دیا جو ووٹ مانگنے نہیں آیا, وہ بنی گالا کی پہاڑیوں میں گم ہو گیا. یہ دوسرا جو ہے 38 سال سے آپ سے ووٹ لے رہا ہے. آئے میرے سامنے آپ کو دو قصور, تومٹ کال اور فوجی کالونی, ہزارہ کالونی, کیا ہمارے سب سے یہ چلتا ہوں. ٹوٹی ہوئی گلی ہے, کوئی کھیل کا میدان نہیں, کوئی ہاسپٹل نہیں, کوئی کاری کی سڑک نہیں, کچھ نہیں ہے. میرے دوستوں, ووٹ لینے کے بعد F6 F7 چلا جاتا ہے. ووٹ لینے کے بعد 40 لوگوں کے ساتھ وہ بندہ موو کرتا ہے. 20 سال سے راجہ حنیف آپ کے سامنے ہے, 20 سال سے میں آپ کے سامنے ہوں. کون سی ہٹو بچوں کی ہمارے پاس آوازیں ہیں. کوئی شخص آیا ایبٹآباد سے ہو, ہزارہ سے ہو, آزاد کشمیر سے ہو, KPK سے ہو, جیلم سے ہو, اٹک سے ہو, خدا کی قسم اس امید کے ساتھ ہمارے در پہ آیا کہ ہم جائیں گے
तो हनीफ अब्बासी के जरिए मसला हल हो जाएगा, और वो मसला अल्लाह ने हल भी कर दिया। चाहे पोली क्लिनिक में हमारे भी लोग वहां कहते हैं कि पार्टी पार्टी, और पार्टी में तो बड़ी बड़ी दुनिया आई, पार्टी में बड़ी बड़ी दुनिया आई, बड़े बड़े वजीर आए। हमारी भी पार्टी के वजीर जा रहते थे, ताकतें थी उनके पास, क्या दिया? 2 प्रोजेक्ट जो सियासी तौर पे बेचे जा रहे हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इसलिए मैं गुफ्तगू भी वही कर रहा हूं, ना किसी को गाली दे रहा हूं, ना किसी को बुरा भला कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, उसका मुकाबला कर रहा हूं। 2 जिसको 20 साल से बेचा जा रहा है, एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल 20 साल तो बने ही नहीं, एक नाला लेक 20 साल से बने ही नहीं। हम जिन थे राजा शबीर साहब कि हम 10 महीनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड, जाए गूगल पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 महीनों में 8.5 किलोमीटर का ब्रिज मरी रोड के ऊपर ट्रैफिक चलती ट्रैफिक में 4.5 किलोमीटर जेरे जमीन, 24 ह्यूज स्टेशंस हमने बनाकर रिकॉर्ड कायम किया। हमने 16 महीनों में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, हमने 16 महीनों में 90 दिनों में 6 रोड बनाया, 120 दिनों में चांदनी चौक बनाया। आपसे 20 साल में हॉस्पिटल ना बना, भूत बंगला बना दिया। इंशाल्लाह आपके भाई को अल्लाह ने इज्जत दी और आपके वोट की ताकत आई, तो मैं इसको 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करके आपके सामने कैदी की जेल मुलाकाती से कटती है, कैदी की जेल मुलाकाती से कटती है। तो आप यकीन माने जितने अडाला जेल के बाहर खड़े होते थे, इतने अटक जेल के बाहर खड़े होते थे, और इतने ही कैंप जेल 400 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर वापस। तो मुझे सुप्रीम जेल कहता है, मोटा सा था, मैंने याद है शक्ल ना, असगर पता नहीं कुछ नाम था, कहता है नहीं भाषा वो तंग बड़ा था, क्योंकि जितनी मुलाकात ज्यादा आती थी उसमें प्रेशर ज्यादा आता था। कहता है जो लोकल पॉलिटिशियन जो है, जो बंद है, उनकी मुलाकात इतनी नहीं आती, आपकी इतनी क्यों आती है? मैं क्या, मैं अपने लोगों के साथ चीट नहीं करता, मैं धोखा नहीं देता, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अगर 1 बनाऊंगा एमपीए तो 1 बनाऊंगा, 2 नहीं बनाऊंगा। मैं 1 चेयरमैन बनाऊंगा तो 1 बनाऊंगा, 2 नहीं बनाऊंगा। मैं 1 काउंसिलर बनाऊंगा तो 1 बनाऊंगा। हाँ, मैं अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडर के साथ इसलिए वफा कर रहा हूं, उस पर मैं बार बार वजाहत करता हूं। लोग कहते होंगे शायद ये मियां साहब को सुनाने के लिए कह रहा है, पार्टी को सुनाने के लिए कह रहा है, और वीडियो भी रिकॉर्ड हो। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम, मैंने वफा इसलिए चेंज नहीं की, मैंने पार्टी इसलिए चेंज नहीं की, मैंने लीडर इसलिए चेंज नहीं किया कि मेरा बेटा या मेरे पोते जो 2 हैं वो जब सड़कों से निकल रहे हो तो कोई उन्हें बेवफा का औलाद ना कहे, उन्हें बुज़दिल की औलाद ना कहे, उन्हें वफादार की औलाद कहे, उन्हें दलेर और जुर्रत वाले बंदे की औलाद के। हम तो नहीं होंगे, तो वो उस नस्ल को दागदार होने से बचाने के लिए हमने मौत को तरजीह दे दी, लेकिन अपनी वफा को चेंज नहीं किया। राजा सुहेल साहब, जुनेद मुगल साहब और राजा नियाज साहब भी हमारे सामने बैठे हैं, जितने मुस्लिम लीगी वर्कर, अरशद खान साहब और तमाम अहलियाने इलाका से आए हुए दोस्त, बुजुर्गों, भाइयों, मुनीर खान साहब, तैयार खान साहब, पीर मुशर्रफ साहब पीछे बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। अब्बासी साहब ने तफसीलन आपके सामने पूरा हमारा केस रखा है, और पिछले 20-25 दिन से जब से हमारी कैंपेन शुरू है, अल्लाह के फजल से हमने सिर्फ अपना जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के सामने पेश किया है, और 15-20 साल से जो इस शहर की हम खिदमत कर रहे हैं, हमने वो सिर्फ आपके सामने रखी है। हमने ना मुखालिफ कैंडिडेट और ना ही मुखालिफ पार्टी की भी बात की है। हमारे पास इतनी चीज़ें हैं हमारी सीवी में कि वो आपको पेश करें। इस दफ़ा चूँकि ये हल्का हनीफ अब्बासी साहब भी पहली दफ़ा यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने जिस तरह हमें वेलकम किया, जितना प्यार दिया, जितनी इज्जत दी, हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्र अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप जाके हमारा सबके हल्के से उनके लोगों से जाकर आप पूछ सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ वफा करेंगे, आपकी गमी खुशी में शिरकत करेंगे और डेवलपमेंट के हवाले से
حنیف بھائی صاحب ہمارے پاس موجود ہے. یہ پنڈی شہر کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر وہ فنڈ حاصل نہیں کر سکتے جو حنیف بھائی صاحب جب چاہیں یہاں اس شہر کے لیے حاصل کر سکتے ہیں. اور جب تک یہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیں پنڈی میں میگا پروجیکٹ اور یونین کونسل وائز چھوٹے موٹے جو کام ہیں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ پچھلے 2 الیکشن مسلم لیگ نون راولپنڈی شہر سے ہاری اور اسپیشلی جب پچھلا الیکشن ہو رہا تھا تو 2 دن قبل الیکشن سے حنیف بھائی صاحب کو نائب قرار دیا گیا. ان کو سزا دی گئی عمر قید کی اور پورے شہر میں مسلم لیگ نون کا الیکشن چڑھایا گیا. اس دفعہ اللہ کے فضل سے ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں جس یونین کونسل میں جا رہے ہیں دڑا دڑ پی ٹی آئی کے لوگ بھی نون میں شامل ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ہمیں عزت دے رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو جس طرح آپ لوگ جلسے میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں اسی طرح گھروں سے نکلیں گے, مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے, شہر کو کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ ترقی کا سفر اسی طرح جاری و ساری رکھیں گے. بہت شکریہ. 27 تاریخ کو جمعے والے دن دوپہر 2 بجے محسن راولپنڈی شہباز شریف صاحب لیاقت باغ میں تشریف لا رہے ہیں. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر فقید المثال استقبال کریں. جو جائے گا ذرا ہاتھ میں کام بھی کھڑے کرواتا ہوں, سارے جائیں گے نا جی ماشاءاللہ. چلے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی سر, مہربانی.